نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تھوڑی سی علم کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں جو ہے ذرا ان کو ڈیپلی انالیسس کریں گے، تھوڑا سا جنرل ڈسکشن، جنرل تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کے، تاکہ ہم کل جب لیسنس پڑھیں، اور ہم نے گزشتہ بھی جو ابواب پڑھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ایک تو وہ چیزیں ہمارے ان کی ری انفورسمنٹ ہو جائے، اور وہ چیزیں ہمارے ذرا ذہن میں اچھی طرح ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں جن کو ہمیں سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں نا بار بار اس طرح کے سوال آتے ہیں، اور ہمیں اگر یہ بیسک چیزیں اگر پتہ چل جائیں تو ہمارے لیے چیزوں کا پھر انالیسس کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ہم لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے علم کے حوالے سے، کہ علم جو ہے اس کو روشنی کہا گیا ہے، اور دنیا میں مختلف طرح کے مختلف نوعیت کے علم ہیں۔ سائنسز ہیں، پھر اس کے اندر مزید اور میڈیکل انجینئرنگ اور کافی ساری چیزیں، اور آرٹ بھی اس طرح ایک شعبہ ہے، اور آرٹ کے اندر بھی بہت زیادہ پھر آگے مزید جو سبجیکٹس اور جو چیزیں ہیں سائنسز، اور اس میں بہت زیادہ آگے چیزیں ڈیوائڈ ہیں۔ تو علم جو ہے وہ انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا نام علم ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے علم کے ذرائع یعنی سورسز لے کر آتا ہے، لیکن علم نہیں لے کر آتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو یہ ذرائع ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی علم بھی لے کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں لے کر آتا بچہ اپنے ہاتھ میں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر ماں کے علم یا ماں کے جذبات اور احساسات کی روشنی میں فیڈ ہو جاتی ہیں، جس طرح کی انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا اکتسابی علم نہیں ہوتا۔ اکتسابی کا مطلب ہے جو حاصل کیا جاتا ہے نا اکتساب سے۔ تو یعنی کہ ایک علم ہوتا ہے جبلی، جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں، کہ ہمارے انسٹنکٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کو بھی وہ اتنا جو ان کی جو ضرورت کی جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ ان کو دیا ہے ان کے انسٹنکٹ میں۔ ان کو کوئی نہیں یہ بتاتا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو انہوں نے کس جانور سے اپنی جان بچانی ہے، کہاں پہ بھاگنا ہے۔ جانور مائگریٹ کرتے ہیں، انہوں نے کس جگہ سے مائگریٹ کرنا ہے، کھانا پینا کیا ہے، کون سی چیزوں کو کھا سکتے ہیں، کون سے نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسٹنکٹ میں ہوتی ہیں۔ اور ایک علم ہوتا ہے اکتسابی، جو انسان محنت اور کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ اکتساب میں، یعنی کہ اپنے مشاہدے سے، تجربے سے، کوشش سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر کچھ اور علم ہے، جس طرح دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے، اور اسی طرح کچھ علم ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہری ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی پھر ایک علم ہے جو باطنی علم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم کے وسائل جو ہیں نا وہ ہیں آنکھ، کان، دل، عقل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ علم کے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورس بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، کانوں سے، آنکھوں سے، دل کے اور دل سے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو علم کے جو سورس ہیں وہ ہیں تجربات،
اور مشاہدات، تجربے اور مشاہدے جو ہیں وہ علم کے سورس ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، علم کے بغیر جو ہوتی ہے زندگی اندھیرے میں ہوتی ہے۔ علم کی جو قسم جو ہم نے بتائی ہے، جو انسٹنکٹ میں ہے، جو کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ایک بنیادی جو ضروریات جو پوری کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہی لے کر آتا ہے۔ مثلاً کہ بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دودھ کیسے پینا، کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے، یا اس کو رونا جو ہے وہ آتا ہے تو یہ بھی اس کو سکھایا نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی بنیادی جو ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں، اس کا علم جو ہے اس کو ملا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ جذبات، احساسات وغیرہ، اور کچھ شخصیت کی کچھ فارمیشنز جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، جو ماں جس ماحول میں رہتی ہے اس حساب سے، یا بعض دفعہ جینیٹیکلی کچھ عادات یا کچھ چیزیں جو تھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ پھر اکتسابی کیا ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی کیا کرتا ہے، پہچاننا شروع کر دیتا ہے، لرن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ پہلے جو اس کے سال، 1.5 سال یا 2 سال جو ہوتے ہیں، وہ انسان کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے فاسٹ لرننگ کے جو ہوتے ہیں وہ ایئرز ہوتے ہیں، کہ بچہ ان 1 سال میں اور 1.5 سال میں اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے جو کہ انسان ساری زندگی اتنے ٹائم سپین میں نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ کی، کان کی، دل کی۔ آنکھ اور کان 2 دروازے ہیں جن کے ذریعے دل تک بات جاتی ہے، پھر وہاں سے دماغ تک آتی ہے، اور پھر پلٹ کر دوبارہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لکھ کر، ہاتھ سے، اور بول کے زبان سے۔ یعنی مثلاً یہ عمل جو بھی اس کے مطابق اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، عملاً بھی جو ہے اگر انسان اپنے ابا کی اذا سے کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی بار بار جب یہ عمل ہوتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، تو اس کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ، observation and experience۔ تجربات ہوتے ہیں انسان کی جو معلومات ہوتی ہیں، انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بنتی ہے، اور اس کے بارے میں وہ اچھی یا بری رائے جو بھی اس کے تجربات ہوں گے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر میں نظر آتی ہیں ہماری آنکھوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم ان کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں۔ مثلاً جنات کسی نے نہیں دیکھے، فرشتے کسی نے نہیں دیکھے، لیکن ہم سب کے اندر ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً جراثیم ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اور لوگوں کے بتانے سے ان غیب کی خبروں کو ہم نے جانا، اور کچھ ہم نے ایسے ٹولز بنا لی جس کے ذریعے ہم ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنات کے اندر بھی جو ہمیں ایک میں چیز پڑھ رہی تھی ایک دفعہ، کہ ہم جس چیز کو اسپیس کہتے ہیں وہ اسپیس ہمارے لیے نا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ادھر کیا ہے، وہ ہمیں ویکیوم لگتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری یہ آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح بہت سارے رنگ ہیں جو ہمیں دیکھ نہیں پاتے، ہمیں رنگوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رنگ اپنی اصل میں تو موجود ہیں، تو وہ رنگ جو ہیں وہ ہمیں روشنی کی وجہ سے ویسے نظر آتے ہیں نا۔ تو اصل میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم روشنی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اسی طرح دنیاوی علوم جو ہیں، جو عام طور پر ظاہری علوم سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے جو علوم ہیں وہ زیادہ تر ظاہری علوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور دینی علوم جو ہیں عموماً، یعنی سارے کے سارے اس کا حصہ نہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باطنی علوم میں آتے ہیں، باطن سے نا، جو غیب ہے، غیب کو کہتے ہیں۔ ظاہری علوم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہوتی ہے، جبکہ دینی اور باطنی علوم کی بنیاد وحی اور الہام ہوتا ہے۔ تجربہ اور مشاہدے کے لیے عقل چاہیے، جس شخص کے اندر عقل نہ ہو، دماغ نہ ہو، وہ تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔
یعنی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کرنا، مشاہدہ ہوتا ہے، آبزرویشن کرنا. تو چیز یہ بھی ایک بیس ہے علم کی. جو شخص ان چیزوں سے قاصر ہوگا، اس کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے آبزرویشن چیزوں کو آبزرو کر سکے اور اپنی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکے، تو پھر وہ سیکھ نہیں سکتا. تو اس بات کو مختصراً ہم کہیں گے کہ علم کے سورسز، یعنی جو اس کے ذرائع ہیں، اس کے دو بڑے سورسز ہیں. ایک عقل، اور عقل کام کرتی ہے جب انسان کی آنکھ، کان، دل کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پر تجربہ، مشاہدہ اس کو ہوتا ہے. اور دوسرا جو سورس ہے وہ پھر کیا ہے؟ وحی اور الہام. اور یہ یاد رکھیے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے. وحی کے بعد جو ہے وہ عقل جو ہے وہ پھر سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یعنی عقل صرف اس کو سمجھنے میں مدد دیتی، اصل سورس نہیں ہے. تو ہمارا اصل کیا ہے؟ دین. اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل. عقل کا استعمال مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں نا قرآن میں لعلکم تعقلون، تتفکرون، تدبرون، یہ سارے الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں. تو دنیاوی علوم کو جب ان کے بڑوں نے بیٹھ کے سارا اس کے بارے میں جو بھی رولز اور جو بھی کچھ بنائے تھے، تو اس میں انہوں نے اس چیز کو بیس کیا تھا کہ ایک تو سینگ از بلیونگ، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہی بلیو ہے. سائنسی اندیکھی چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو ان کا رول جو ہے وہ یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہی جو ہے عقل کے تابع نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پڑھا نا، وہی جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں، یعنی اس کو فالو نہیں کرتی. وہی عقل کے تابع نہیں، عقل جو ہے وہ وہی کے تابع. یعنی کہ عقل چھوٹی چیز ہے وہی سے، اس کو وہی کے تابع کرنا ہوتا ہے. قرآن میں البقرہ میں ایک بات آتی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت کے لیے ضروری ہے غیب پر ایمان. غیب پر ایمان لانا ضروری. اس وقت ہم دنیاوی علوم کو اگر چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس کی ضرورت اور وسعت اس وقت ہم اس پر ڈسکشن نہیں کر رہے. دین دنیا کی نفی نہیں کرتا، دین دنیا کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے. کہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ممکن ہے ابھی بھی، اور جب آپ لوگ یہ چیز سیکھ کے جب ہم اپنے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں، تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو کچھ چیزوں کے متعلق ہمارے نظریات اور ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. تو دین جو ہے نا وہ دنیا کی نفی نہیں کرتا، دنیا کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے. تو ہمارا گول کیا ہے؟ ہدایت، کہ ہمیں ہدایت ملے. اور ہدایت کے لیے سب سے پہلی دعا جو سکھائے گی وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم ہمیں کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ صرف اس پر ہی چل کر ہم جنت جو اللہ کی رضا ہے اس میں جا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو وہ کہیں اور پہنچا دے گا ہمیں. تو ٹھیک ہے نا، اس چیز میں تو ہم واضح ہیں. تو صحیح راستے کا انتخاب ضروری ہے. راستہ گم ہونے سے منزل دور ہو جاتی ہے یا ملتی ہی نہیں. ملی دین کے معاملے میں ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کس لیے؟ ہدایت کی اصل مقصود رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا. رضا الہی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ جو ہے علم، ذریعہ علم جو ہے وہ وحی الہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. مقصد ہے ہدایت. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جس نے ہم کو بھیجا ہے، ہم آئے اس کی طرف سے ہیں، جانا اس کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر ہمیں رضا جو ہے وہ ضروری ہے، ہمیں چاہیے اس کی رضا. ابھی دیکھتے ہیں جب اس کی رضا ضروری ہے تو پھر کسی کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا وہی کیا جائے نا جو وہ چاہتا ہے. کسی کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کرنا ضروری ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی کرنا ہوگا. اگر اس کی مرضی کے خلاف کریں گے تو اس کو راضی نہیں کر پائیں گے. اب اگر معاملہ اللہ جیسی ہستی سے ہو تو نہ اس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ اس سے کچھ چھپا سکتے ہیں.
نہ غلط بیانی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذریعہ جو ہوتا ہے، جو سورسز، وہ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح وسائل جو ہے اختیار کرنے جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. وہ سورسز جو ہیں وہ صحیح ہمیں منزل تک، اگر ہم نے صحیح اختیار کی تو ہمیں صحیح منزل تک پہنچائیں گے. اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت ہمیں ملے. ہدایت کے سورسز کیا ہیں؟ ہماری رہنمائی دو چیزیں کرتی ہیں، ایک عقل اور ایک وحی. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کس کو فالو کرنا ہوگا؟ وحی الہی کو. عقل کا پھر کیا کام ہے؟ اس کو سمجھنے میں مدد دے گی، وہ ایک سپورٹ ہے، مین نہیں ہے. مینز یعنی کہ وہ ایک سپورٹر کا کام کرتی ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہے. مثلاً ایک راستہ ہے، سڑک ہے سیدھی، اور ایک گاڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں، راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہمارے پاس گاڑی ہو اور راستہ نہ پتہ ہو تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، جتنے مرضی ہم ذہین ہوں، جتنی مرضی ہم عقل رکھتے ہوں. اور گاڑی بھی چاہے ہمارے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز ہو یا کوئی بھی اور، لیکن اگر ہمیں راستہ نہیں پتہ تو ہم بھٹکتے ہی رہیں گے. عقل جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی مثال ایک گاڑی کی ہے. عقل کو استعمال کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا، نفی نہیں کی، لیکن وحی الہی کے بغیر عقل منزل تک پہنچنے میں مدد نہیں دیتی. کوئی بھی شخص محض تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اللہ کی رضا معلوم نہیں کر سکتا، چاہے وہ ساری زندگی لگا لے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شارٹ کٹ میں آپ کہہ رہے ہیں وحی الہی. وحی الہی کے ذریعے وحی الہی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو منتخب کیا، خود چنا، اور ان کو کتابیں دی. کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کتاب کو اور حکمت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل. لیکن کوئی شخص کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ خود پہ وحی نازل نہیں کر سکتا، انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا مقام ہمیشہ سے عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، یعنی بستی سے مراد کے ہر امت میں پیغمبر بھیجے. قرآن میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے، اور جب ایک پیغمبر کی ہدایت مٹتی نظر آئی تو پھر ایک کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. مسند احمد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، اور یہ پیغمبر کسی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کے علم کی بنیاد کیا تھی؟ وحی الہی. ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور ان کے معلم انسانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. ماں بھی جو باپ تو پہلے سے ہی فوت ہو گئے، چھوٹے ہی تھے تو ماں بھی فوت ہو گئی. تو دنیاوی علوم کا کوئی بھی حصہ ان کو فارمل طریقے سے نہیں ملا، اسی لیے امی کہلائے. قرآن میں آتا نا، بعث فی الامیین رسولا، کہ امی لوگ تھے، ان میں رسول بھیجا انہی کے اندر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ ان نبی الامی، کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہیں. نبی الامی یہ بڑی صفت جو ہے تو رات میں بھی موجود تھی. باوجود اس کے کہ آپ نہ ادب نہ سائنس میں کسی اور چیز میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے دنیا میں جو باتیں کہیں اور جو ہدایات دیں وہ، اور جو علم دیا وہ بڑے بڑے اسکالرز، فلاسفر، سائنٹسٹ کے علم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی سورس جو ہے وہ وہی ہے، عقل نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس عام انسانوں کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ عقل اور مشاہدہ، جس کا ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، کہ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ سورس، پہنچنے کی جگہ، یعنی یہ ہے ان کے سورس علم میں سے. انبیاء کا مبلغ علم کیا ہے؟ وہی.
ٹھیک ہے. اور ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں نا, آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے, اللہم اغفر لنا, یہ والی دعا پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک ہم پڑھتے ہیں, اس میں لائن آتی ہے نا, ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, کہ اللہ ہماری دنیا کو ہمارے علم کا سورس نہ بنانا, کہ ہم ان باتوں کو زیادہ نہ مانیں جن کا سورس صرف عقل ہے, صرف دنیا ہے جو وہی الہی سے خالی ہے. تو عقل جو ہے وہ کدھر ہے, کدھر ہوتی ہے؟ انسان کے اندر ہے کہ باہر؟ باہر سے نہیں نہ ہوتی, اندر ہی ہوتی ہے نا. اور آج کل جس طرح کمپیوٹر اور اے آئی اور یہ ساری چیزیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہم سے زیادہ عقل مند, تو عقل مند نہیں ہے. ان کے پاس, ان کو جتنی میموری دی گئی, جو کام دیا گیا ہے, وہ صرف وہ کام کو ایک اچھی طریقے سے پرفارم کرتی. اور اس چیز کو تو وہ ان کے اپنے ہالی ووڈ جو ہے وہ بھی بار بار ایسی فلمیں بنا کر یہ چیز ثابت کرتا رہتا ہے کہ جتنی مرضی اے آئی کی ٹیکنالوجی زیادہ ہو جائے اور اس کو جتنی مرضی چیزیں فیڈ کر دی جائے, وہ انسانی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو عقل کا سورس جو ہے نا وہ انسان ہے, کیونکہ انسان عقل استعمال کرتا ہے, اور تو نہیں ہے. جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی. جو انسان نے اس کو دیا وہی اس کا ذخیرہ ہے, عقل ہے. اب آپ دیکھیے کہ عقل کی جگہ یا عقل جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس ہے. جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کہ انسان کو تو جو ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن اس کو ریشنل اینیمل کہتے ہیں نا, جو کہ اینیمل کا لفظ تو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اس کی ڈیفینیشن یہی جو بنائی ہوئی دنیاوی لوگوں نے جو بنائی تھی وہ یہی ہے. تو عقل کا منبع یعنی جہاں سے اٹھتی ہے, یعنی سورس اس کا کیا ہے؟ انسان. انسان کے پاس عقل ہے, لیکن جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. جانور اپنی صرف خواہشات پوری کرتے ہیں, بھوک لگ گئی کھانا کھا لے, اس طرح اور بھی کام. تو دنیا پرست لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے اوپر ہی جیے, اسی کے اوپر بیس کرے بس. اور دنیا کے اوپر جو لوگ جتنے بھی اس کے اوپر بھی بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ جس طرح سے انسان آج کل کے دور میں مختلف چیزوں کے ذریعے انسانوں کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے, اور اس کے پیچھے ایک جو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے لوگ ان کو جو ہے وہ قابو کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہ وہی کہاں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وحینا, کہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اگر ہم محض عقل پر چلنے لگیں تو ہمارے علم کا سورس کیا ہو جائے گا؟ عقل ہے نا. پھر عقل تو سورس نہیں ہوا نا, وہی سورس ہے انسان. اور دوسری طرف آپ دیکھیے ان کو ایکول کر دیں, اگر اس کو ہم ایکویلٹی اگر کریں, ان دونوں چیزوں کو اگر برابر کر دیں, تو پھر کیا یہ کہلائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ کسی بت کو ہم یہاں رکھ دینا, یہاں اللہ کو رکھنا ہے شرک, یہ بھی اس کے ساتھ ہم کسی کو رکھیں گے تو وہ بھی شرک ہے. عقل کو پرائیورٹی دینا کس پر؟ وہی پر. جب ہم وہی کو نہیں اختیار کرتے یا وہی الہی کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو زیادہ امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں, تو دراصل کیا ہے یہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ خود سے پوچھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کچھ سیکھنا, کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرنا, اس کی انٹینشن میں اور جو مذاق اڑانا اس کی انٹینشن میں فرق ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ اندر سے مان رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم عقل سے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے بہت مرعوب ہو جاتے ہیں. تو وہی پر مبنی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتابیں آئیں وہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس کی صورت میں, ایک طرف کتاب اور دوسری طرف رسول, ٹھیک ہے. تو عقل نے کیا پروڈیوس کیا؟ عقل نے انسان تو پروڈیوس نہیں کیا, لیکن عقل انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, اور اس نے کوئی کچھ نظریات, کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس نے پروڈیوس کی. اب مثلاً ایک کی طرف کتاب ہے قرآن, اور دوسری طرف ہم کسی بھی کتاب کو لے لیتے ہیں جو کہ دنیاوی علوم میں بہت بڑی مانی جاتی ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. مثلاً ہم انسائکلوپیڈیا لے لیتے ہیں. وہ انسائکلوپیڈیا بہت اس کے اندر رچ جو ہوتی ہے وہ دنیا کی تقریباً کا میکسیمم چیزیں ہوتی ہیں.
سب سے بڑی کتاب لیتے ہیں جو انسائکلوپیڈیا، جو انسانوں کی پروڈکشن ہے نا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے وہ سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا. اس کے والیومز جو ہیں تقریباً اب تک جتنے ہیں وہ 40 کے قریب تو ہوں گے. اور یہ والیومز جو ہیں یہ ہر سال ریوائز ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر چینجز ہوتی رہتی ہیں. کوئی بات اس میں اگر کوئی پہلے کوئی غلط لکھی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، کوئی ڈیفینیشن غلط ہے یا کوئی الفاظ غلط ہے، کچھ بھی ہے، یا اس کے اندر مزید ایڈیشن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو ہر سال اس کا نیو ایڈیشن جو ہوتا ہے ہر سال ریوائز ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہیومن ایفرٹ ہے. جبکہ قرآن 1400 سال سے ایک ہی والیوم پر ہے، اس کی کوئی ریوائزڈ ایڈیشن نہیں ہے. 1400 سال پہلے کہاں لکھا گیا، کتنے لوگوں نے مل کر لکھا، کتنی لائبریریز استعمال ہوئی، کتنے اسکالرز بیٹھے، کہاں کہاں کا مشاہدہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں. ایک ریولیشن بس صرف ریویل ہوا. جس پر ہوا وہ خود کچھ نہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا. جس شہر میں ہوا وہاں کوئی لائبریری نہیں، کوئی اور کتاب نہیں جو کہ بڑی ریناؤنڈ ہو. پہلے کتاب جو تھے وہ تو آس پاس کے علاقوں میں تھے، اکا دکا. جیسے ورقہ بن نوفل وہ، لیکن وہ عبرانی میں لکھتے تھے، وہ بھی عربی میں نہیں تھے لکھتے تھے. تو اگر دور جاہلیت کا عربی ادب دیکھیں تو شاعری ہے، ڈرامہ اور اس قسم کے پروز کچھ چیزیں، سوائے چند بڑے بڑے خطیبوں کے خطبوں کے اور کوئی لٹریچر نہیں ہے، کوئی خاص کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں انسائکلوپیڈیا کتنے 100 سال میں لکھے گئے، کتنے لوگوں کی کوششیں شامل ہیں. ایک ایک آرٹیکل کے 20 ریفرنس دیے ہوں گے اگر آپ اس کو دیکھیں. مختلف قوموں، مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر انسانی کوششوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا اور اس کو انسانوں کے لیے اویلیبل کرنا، اور پھر اس میں بار بار تبدیلیاں ہونا، یہ کیا بتاتا ہے کہ انسانی علم ہدایت کے لیے کافی نہیں. الٹیمیٹ بات نہیں کر سکتا کوئی بھی انسانی علم، انسانی عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں. اور پھر یہ کہ کتنے لوگ ہیں جن کا انسائکلوپیڈیا پڑھ کر تزکیہ ہوتا ہے یا تربیت ہوتی ہے. ان علوم کو جو جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک بنتا جاتا ہے، اگر وہ اصل علم سے دور ہو تو. عام طور پر جن کا عملی زندگی سے کم ہی تعلق رہ جاتا ہے اور ہر وقت خیالی دنیا میں یا فلسفی ایک جو بالکل ہی ادر سائڈ کے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان ایک پریکٹیکل لائف گزارنا جانتا ہے. اہم بات جو یاد رکھنی ہے کہ دین عقل کے نفی نہیں کرتا، عقل کے استعمال پر زور دیتا ہے. لیکن دین کی کوئی بات عقل میں نہ سمائے تو چھوڑی نہیں جا سکتی. یہ ضروری بات ہے کہ اگر دین کی کوئی بات اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو صرف اس بیس پہ چھوڑ نہیں سکتے. مثلاً بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اس پر کہ نماز کا کیا فوائد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی گئی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں پوسچر کے حساب سے بتائی گئی. لیکن جتنی مرضی آپ کو یہ کوئی چیزیں بتا دیں، کیا یہ چیز آپ کو اس چیز پر مجبور کرے گی کہ آپ نماز پڑھیں؟ شاید کسی کو کر دے، لیکن ایک مومن کے لیے تو یہ کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور اللہ کا حکم ہے، دیٹس اٹ. اس کا وہ فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. تو دین عقل کی رہنمائی کرتی، عقل دین کی رہنمائی نہیں کرتی. دین پر ایمان لانا ضروری ہے، عقل کی بنیاد پر کی گئی باتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں. دین وحی الہی ہدایت کا ذریعہ ہے، عقل مددگار ہے، ذریعہ کامل نہیں. مددگار کیسے؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ عقل کو استعمال کر کے جب ہم کائنات میں مختلف ڈسکوریز کرتے ہیں تو دراصل کیا ہوتی ہیں؟ دین کے لیے مددگار، اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو محض ان کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا جو ہے معلوم نہیں کر سکتا. ہم انسانوں کی کتابوں سے مرعوب ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہی استعمال کرتے ہیں. تو انصاف کا تقاضا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن ابی سلط کے اشعار جو تھے وہ سنتے جا رہے تھے، جو صحابی سنا رہے تھے تو آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ اور سناؤ اور سناؤ، اور پھر آپ نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ اس کا دل مومن ہے لیکن اس کی زبان جو ہے وہ کافر ہے. تو انسانی علم جو ہے وہ
وہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چلیے ابھی آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ہم اس کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا غائب کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ.